اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موضع عباس عربی میں موجود ہوں۔ نواب صادق محمد خان چہارم کے وزیر ہوا کرتے تھے، محمد بخش خان صاحب، جن کو چڑی مار بھی کہتے ہیں۔ ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی چڑی کو مار دیا کرتے تھے، جس کی بنا پر نواب سے پیار سے انہیں چڑی مار کہا کرتے تھے۔ اپنے علاقے کے بہت طاقتور اور امیر آدمی بھی تھے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، میں ایک خاص آپ کو ایک کمرہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب محمد بخش خان بہشتی چڑی مار صاحب کی یہاں بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی، جہاں بہت بڑا گیٹ تھا داخلے کا۔ یہاں سامنے جہاں اب آپ کو یہ گندم کی کاشت نظر آ رہی ہے، بہت بڑا گیٹ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے گڑھے نظر آ رہے ہیں، یہاں ان کا بہت بڑا دیرہ تھا، جہاں کہتے ہیں کہ 20 سے زائد کمرے تھے۔ لیکن اصل میں اب آپ کو وہ جگہ دکھانے کے لیے لے آیا ہوں جہاں ایک بزرگ کی شکل میں بعض اوقات نظر آنے والا ایک سانپ ہے، وہ رہتا ہے۔ اور لاتعداد لوگوں نے اس سانپ کو مختلف اشکال میں دیکھا ہے۔ اب ان کو اکثر اس کو دیکھا جاتا ہے بزرگ کی شکل میں، سفید داڑھی ہوتی ہے اس کی، اور بزرگ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ اس سانپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور بزرگ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جناب محمد بخش خان صاحب کی جائیداد اور ان کی اولاد کی حفاظت کے لیے یہاں اس نے رہائش کی ہوئی ہے، خاص طور پر یہ مسجد کی۔ تو یہ وہ کمرہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور کمرہ تھا جو مرحوم بزرگ تعمیر کروا گئے تھے، وہ پھر جب گرنے کے قریب ہو گیا تو اس کو گرا کر یہ کمرہ خاص طور پر اسی سانپ کے لیے تعمیر کیا گیا۔ یہ میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ اسی بزرگ سانپ کی رہائش والا کمرہ ہے، اور وہ بزرگ سانپ اکثر دکھائی دیتا ہے یہاں لوگوں کو۔ کیڑا کونے سے؟ قرآن مجید پہ۔ اچھا، یہ جہاں آپ کو قرآن مجید رکھا ہوا چھوٹے سے روشن دان میں نظر آ رہا ہے، یہی وہ کونا ہے جہاں اس کی رہائش ہے۔ اب میں اس کے متعلق جو معلومات ہیں وہ جناب محمد بخش خان صاحب بہشتی، جو نواب صوبہ صادق چہارم کے وزیر ہوا کرتے تھے، ان کے پوتے ہیں، ان سے آپ کو سنواتا ہوں۔ خان صاحب، یہ نانگ دے متعلق کچھ دسے سو۔ جیسے یہ تھا بزرگاں دا دیرا ہا، ایو دیرا ہا، اچھا سی، جیندے 22 دروازے آن، رہائش باہرلی سائڈ تے ہے۔ اچھا جی باوالی دیرے دے وچ وال ساؤتھ جو علاقہ تھے، ڈاڈا سی اتھاں آگے او اتھو نال بہ گئے۔ اچھا سی، اتھاں ایک بزرگ دی حیثیت کہیں لے کچھ، کہیں لے کچھ، کہیں لے سفید داڑھی والے کچھ۔ جی میں تو کو گرے سنوئیے جو اون بزرگ دی اتھاں منتا منے نیان دیندا دا رب آ، لیکن رب دا سوال ہی تھی ساری منت پوری تھی۔ ایک کئی منتاں تھی ادا تھے۔ اچھا، وہ جڑا نانگ تو کو بھی نظر سی بزرگاں دی شکل ہے؟ بزرگاں دی شکل میں کو نظر آ میرے والد صاحب کو۔ اچھا سی، میرے والد صاحب نے ایک مزہ یہ حقیقت دے، میری اماں اندر رہی ہے، میری اماں آئی ہے۔ اچھا سی، تے جے تھوڑی دے تھی ہے تے ایویں ڈار کھن باہر بنی ہے۔ اچھا، کیا ہے اکھے کوئی بندہ اندر کھڑے سفید داڑھی والا۔ اچھا سی، یہ باہر حسین ہی بیٹھے، اچھا، شام دے عشاء دے ٹائم۔ اچھا سی، میرا ابا گئے پہ انہیں ڈٹھے نے کوئی شے کیا ہے، وہاں کے میں ڈٹھے ڈوڑی گزرے۔ اچھا سی، تے میری بوا ڈٹھے، ان دی اولاد کہنا ہے۔ اچھا، وہاں کہ لالا وا کیویں گال ہے؟ اچھا، کہ اللہ دے نام منو، پیر ہے، ولی ہے۔ میرا ابا جو بیٹھا ہے ساڑھے گھر دی حقیقت ہے، صحیح، وصل پیا ہی میں چاہ تے مارے کہ فقیر سی زہر تھیاں کیڑا ہی ایویں مارے۔ اچھا، کوئی شے نہ 2 گھنٹے گزرے، 3 گزرے، اچھا سی، تے ایتھے 7 لوتی میں روڑا نکتا ہے تے دھاڑا۔ اچھا، میرے والے سے اچھا، پریشان ڈاڈا سی آگے سارے آگے جام جمال گھنیا یا عاشق گھنیا ودے مچھاں والا سا شاید جا جی جی، ایندا ڈاڈا۔ اچھا سی، او کے پڑھتے ہوں کچھ آ وڈے نہیں میں کرے نے کرنے۔ میری بوا جو بیٹھی ہے کہ لالا بھائی گال سننی، او فقیر کو وصل ماریا بھی، ہاں، اے او روڑا ابھریا پئی، وہ توبہ مانگ۔ صحیح صحیح، اے ایمان نال کھڑا تھا، میرے ابے نے گل ایک کپڑا پاتے، اچھا، اللہ سیاں ای فقیر سے کل میں کو معافی معافی دی، واہ، تے تو ہی معافی دے۔ اچھا اچھا اچھا، 2-3 گھنٹے دے بعد ہو جا یہ بھی خیر آ گئی۔ یہ دیکھیں جی، یہ خان صاحب تفصیلات بتا رہے تھے برکت کے لیے نا، بہرحال یہ کپاہ ہی تھا، اللہ دی رحمت ہوتی ہے۔ رہائش بھی ہوتی ہے ادھر ہماری۔
अच्छा, यहाँ ये लोग रिहाइश भी करते हैं और ये उनके अकीदे में आप समझ लें, खुशफहमी समझ लें कि अपनी फसलों की जब वो कटाई वगैरह करते हैं और बोरियों में बंद करते हैं या जैसे भी उसका स्टॉक इसी कमरे में करते हैं कि बरकत पड़ेगी कि यहाँ एक इंतहाई नेक बुज़ुर्ग जो है उसकी रिहाइश है। मैंने यहाँ पर कपास तोड़ी है। बहरहाल यहाँ पर लातदाद लोगों से यही मालूमात मिली हैं कि बहुत बड़ा वो सारी ज़बान ज़्यादा मुश्किल नांग काले को ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਟੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ हम्म, ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੈ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ अच्छा ਉਹ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਗਟਕਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਣ अच्छा ਉਡੂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਡੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆ अच्छा, जिन डट्ठा तो वो चीज़ ही में रह गया। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ हाँ, कोई अब ये चीज़ देखें, कोई माल। ये अल्लाह की शान है। ये लोग मानते हैं कि ये जब कमरा पहले गिर गया तो गिरने से पहले इसकी एक तरह की बशारत इनको मिली, जानवर का दूध दोहते हुए इनको महसूस हो गया, इनको पता चल गया कि ये कमरा गिरने वाला है। और इन्होंने अपने तमाम घर वालों को बताया, जबकि इनके बुज़ुर्ग इनसे लड़ते रहे कि नहीं ये कमरा कैसे गिर सकता है, क्योंकि ये उस वक्त इंतहाई मजबूती से बना हुआ था, जैसे पिछले दौर में कमरे तामीर किए जाते थे बड़े बड़े कमरे और 4-4 फुट चौड़ी जिनकी बुनियादें होती थीं और ईंटें भी वो जो आज तक मौजूद हैं अपनी असली हालत में। 15 लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये कमरा गिरेगा, मुझे महसूस हुआ है और मुझे एक तरह की बशारत मिली है। और 2 दिन या 3 दिन के वक्फे के बाद वो वाकई वो कमरा गिर गया। लेकिन ये बताते हैं कि उस कमरा मिलिया मेट हो गया, लेकिन कुरान मजीद बच्चे भी और कुरान मजीद और वो जो दरूद शरीफ पढ़ने के लिए एक मटके में इन्होंने तस्बीहां वगैरह रखी हुई थी, वो दोनों चीज़ें अल्लाह की रहमत से महफूज रहीं। और उसके बाद वही बुज़ुर्ग जो है, जो बाज़ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा सांप है और इस मस्जिद की और इलाके की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद रहता है, वही बुज़ुर्ग अब जब भी किसी को दिखाई देते हैं बकौल इनके, तो वो सफ़ेद दाढ़ी के साथ इंतहाई बूढ़े वो दिखाई देते हैं। यहाँ कई लोगों ने देखा है, जैसे मैंने आपको वो पहली वाली वीडियो में बताया है कि इस इलाके के हमारे बहुत मशहूर काउंसलर भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और व्यापारी भी हैं, जहाँ साबिर हुसैन गुनिया साहब, उन्होंने भी बताया है कि वो यहाँ जब कपास तोलने के लिए आए जी, वो नांग दे मुतल्लिक तुसा क्या जानते हो? असर आया से ना कि अभी तक नांगे जरी एहतियात नाले कपा तोलो। अच्छा अच्छा ई वास्ते बरकत वास्ते रखे से। अच्छा, भी कुमरे दे शरीर कहन से। हाँ, ते डरो शरो ना आके। अच्छा, अब ये देखें, ये बता रहे हैं कि भाई क्योंकि वो इंतहाई बेज़रर बुज़ुर्ग हैं या सांप हैं, तो ये इन लोगों ने उनको कभी मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए सहूलियात बहम पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने उनकी रखी है वो सहूलत से गुजारें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।